بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 4 نومبر 1905، لیکچر لدھیانہ۔ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، ایسی باتوں کے ماننے سے کیا فائدہ جن کا کوئی اصل قرآن مجید میں موجود نہیں۔ اس طرح پر تم اسلام کو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے والے ٹھہرو گے۔ پھر پہلی کتابوں میں بھی تو کوئی نظیر موجود نہیں، اور ان کتابوں سے اجتہاد کرنا حرام نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شاہدوں میں بنی اسرائیل، الاحقاف آیت 11۔ اور پھر فرمایا، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، سورہ رعد آیت 44۔ اور ایسے ہی فرمایا، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، البقرہ آیت 47۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے لیے ان کو پیش کرتا ہے تو ہمارا ان سے اجتہاد کرنا کیوں حرام ہو گیا؟ اب انہی کتابوں میں ملاکی نبی کی ایک کتاب ہے جو بائبل میں موجود ہے۔ اس میں مسیح سے پہلے ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا گیا۔ آخر جب مسیح ابن مریم آئے تو حضرت مسیح سے الیاس کے دوبارہ آنے کا سوال ملاکی نبی کی اس پیش گوئی کے موافق کیا گیا، مگر حضرت مسیح نے فیصلہ کیا کہ وہ آنے والا یوحنا کے رنگ میں آ چکا۔ اب یہ فیصلہ حضرت عیسیٰ کی عدالت سے ہو چکا ہے کہ دوبارہ آنے سے کیا مراد ہوتی ہے۔ وہاں یحییٰ کا نام مسیح الیاس نہیں رکھا، بلکہ انہیں ہی ایلیا قرار دیا گیا۔ اب یہ قیاس میں میرے ساتھ ہے، میں تو نظیر پیش کرتا ہوں مگر میرے منکر کوئی نظیر پیش نہیں کرتے۔ بعض لوگ اس مقام پر عاجز آ جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتابیں محرف مبدل ہیں، مگر افسوس ہے یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے سند لیتے رہے، اور اکثر اکابر نے تعریف مانوی مراد لی ہے۔ بخاری نے بھی یہی کہا ہے۔ علاوہ اس کے یہودیوں اور عیسائیوں کی جانی دشمنی ہے، کتابیں جدا جدا ہیں، وہ اب تک مانتے ہیں کہ الیاس دوبارہ آئے گا۔ اگر یہ سوال نہ ہوتا تو حضرت مسیح کو وہ مان نہ لیتے۔ ایک فاضل یہودی کی کتاب میرے پاس ہے، وہ بڑے زور سے لکھتا ہے اور اپیل کرتا ہے کہ اگر مجھ سے یہ سوال ہوگا تو میں ملاکی نبی کی کتاب سامنے رکھ دوں گا کہ اس میں الیاس کے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اب غور کرو، جبکہ باوجود ان عذرات کے لاکھوں یہودی جہنمی ہوئے اور سور بندر بنے، تو کیا میرے مقابلہ میں یہ عذر صحیح ہوگا کہ وہاں مسیح ابن مریم کا ذکر ہے؟ یہودی تو معذور ہو سکتے تھے، ان میں نظیر نہ تھی، مگر اب تو کوئی عذر باقی نہیں۔ مسیح کی موت قرآن شریف سے ثابت ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اس کی تصدیق کرتی ہے، اور پھر قرآن شریف اور حدیث میں من کو آیا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، ہزاروں لاکھوں نشان میری تصدیق میں ظاہر ہوئے، اور اب بھی اگر کوئی 40 آدمی میرے پاس رہے تو وہ نشان دیکھ لے گا۔ لیک رام کا نشان عظیم الشان نشان ہے۔ احمد کہتے ہیں کہ میں نے قتل کرا دیا۔ اگر یہ اعتراض صحیح ہے تو پھر ایسے نشانات کے امان ہی اٹھ جائے گا۔ کل کو کہہ دیا جائے گا کہ خسرو پرویز کو معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرا دیا ہوگا۔ ایسے اعتراض حق بین اور حق شناس لوگوں کا کام نہیں ہے۔ میں آخر میں پھر کہتا ہوں کہ میرے نشانات تھوڑے نہیں، 1,00,000 سے زیادہ انسان میرے نشانوں پر گواہ ہیں اور زندہ ہیں۔ میرے انکار میں جلدی نہ کرو، ورنہ مرنے کے بعد کیا جواب دو گے؟ یقیناً یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ سر پر ہے، اور وہ صادق کو صادق کہہ رہا تھا اور کاذب کو کاذب۔ 20 نومبر 1905 بمقام قادیان، دارالعمان۔ آج کل اعلیٰ حضرت حجت اللہ مسیح موعود علیہ السلام کا اعلیٰ العموم معمول ہے کہ صبح کو 10 بجے کے قریب نئے مہمان خانے میں، جہاں سیٹ عبد الرحمن صاحب نظیر ہیں، تشریف لے آتے ہیں۔ دوسرے احباب بھی حاضر ہو جاتے ہیں اور 12 بجے کے قریب تک وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ کل آپ نے قبل ظہر اپنا تازہ الہام سنایا جو 19 کی شب کو ہوا۔ فرمایا، رات عجیب طرز کا الہام ہوا تھا، اگرچہ اس سے پہلے اس مفہوم کا ایک الہام ہو چکا ہے، مگر یہ طرز عجیب ہے۔ انی ماں کا یبن رسول اللہ۔ دوسرا الہام اس کے ساتھ یہ ہے، سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو اعلیٰ دین واحد۔ اس پر فرمایا، پہلے ایک الہام ہوا تھا جس کو عرصہ ہوتا ہے، سلمان و منا اہل البیت مشرب الحسن یصالح بین الناس، اور اب یہ الہام ہوا ہے جس میں مجھے یبن رسول اللہ فرمایا ہے۔
دوسرے الہام کے متعلق فرمایا کہ یہ امر جو ہے کہ سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو علی دین واحد، یہ خاص قسم کا امر ہے۔ احکام اور امر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شرعی رنگ میں ہوتے ہیں جیسے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، خون نہ کرو وغیرہ۔ اس قسم کے اوامر میں ایک پیش گوئی بھی ہوتی ہے کہ گویا بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جیسے جو خلاف ورزی کریں گے، جیسے یہود کو کہا گیا کہ تورات کو محرم مبدل نہ کرنا، یہ بتاتا تھا کہ بعض ان میں سے کریں گے، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ غرض یہ امر شرعی ہے اور یہ اصطلاح شریعت ہے۔ دوسرا امر کونی ہوتا ہے اور یہ احکام اور امر قضاء و قدر کے رنگ میں ہوتے ہیں، جیسے قلنا یا نارو کونی بردم و سلامہ، الانبیاء آیت 70، اور وہ پورے طور پر وقوع میں آ گیا۔ اور یہ امر جو میرے اس الہام میں ہے یہ بھی اس قسم کا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانان روئے زمین اعلیٰ دین واحد جمع ہوں، اور وہ ہو کر رہیں گے۔ ہاں ایسے یہ مراد نہیں ہے کہ ان میں کوئی قسم کا بھی اختلاف نہ رہے، اختلاف بھی رہے گا مگر وہ ایسا ہوگا جو قابل ذکر اور قابل لحاظ نہیں۔ 26 نومبر 1905 قبل دوپہر۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی کے ذکر پہ فرمایا، مولوی صاحب ہر تقریب اور ہر جلسے پر یاد آتے ہیں، ان کے سبب لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا، وہ بڑی زبردست تقریر کرنے والے تھے، میں نے مقابلہ کر کے خوب دیکھا ہے، ان کے اندر محبت اور اخلاص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور بجوز اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اور کچھ تھا ہی نہیں، اور اس حد تک تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ دوسروں میں وہ نہیں۔ میں ان سے بہت عرصے سے واقف ہوں، اس وقت بھی میں نے ان کو دیکھا تھا جب وہ نیچری تھے، اس وقت بیعت بھی کر لی تھی لیکن ابھی بعض امور ان کے دل میں تھے، چنانچہ مسیح کے بے پدر ہونے میں مجھ سے گفتگو بھی کیا کرتے تھے اور کئی بار کہا کرتے کہ ان کا بھی فیصلہ کر دو، مگر میں انہیں جواب دیا کرتا کہ ہمارا یہی مذہب ہے کہ وہ بن باپ ہوئے۔ اس کا زبردست ثبوت یہ ہے کہ یحییٰ اور عیسیٰ کا قصہ ایک ہی جگہ بیان کیا ہے۔ پہلے یحییٰ کا ذکر کیا جو باندھ سے پیدا ہوئے، دوسرا قصہ مسیح کا اس کے بعد بیان فرمایا جو اسے ترقی پر ہونا چاہیے تھا، اور وہ یہی ہے کہ وہ بن باپ ہوئے، اور یہی امر خارق عادت ہے۔ اگر باندھ سے پیدا ہونے والے یحییٰ کے بعد باپ سے پیدا ہونے والا کا ذکر ہوتا تو اس میں خارق عادت کی کیا بات ہوتی؟ اور عیسائی جو ان کے بن باپ ہونے سے خدا بناتے ہیں، اس کا دوسری جگہ جواب دے دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آل عمران آیت 60۔ اب اگر بن باپ پیدا ہونے والا خدا ہو سکتا ہے تو پھر جس کا ماں باپ دونوں نہ ہوں وہ تو بدرجہ اولا خدا ہوگا، مگر ان کو وہ خدا نہیں مانتے، اور ایسا ہی یحییٰ میں بھی خدائی ماننی چاہیے کیونکہ وہ باندھ سے پیدا ہوئے تھے۔ غرض اوائل میں اس قسم کی گفتگو ہوتی رہی تھی، پھر جب اللہ نے ان کی معرفت زیادہ کی تو ایک دن کہنے لگے آپ گواہ رہے ہیں، آج سے میں نے سب گفتگویں ترک کر دیں، اس کے بعد موت تک بجوز تسلیم اور کچھ نہ ہوگا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ اس دن کے بعد موت تک واقعی یہی حالت رہی کہ رضا اور تسلیم کے سوا کوئی اور بات تھی ہی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے خطبات سنے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان میں بجوز میرے حالات اور ذکر کے اور کچھ نہ ہوتا تھا، بلکہ بعض اوقات میں نے سنا کہ بعض آدمی اس امر کو کسی حد تک پسند نہیں کرتے مگر وہ بجوز اس کے اور کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے۔ اس مقام پر ایڈیٹر صاحب الحکم شیخ یعقوبی صاحب عرفانی نے عرض کی کہ حضور مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ وہ تقریر اور کلام میرے نزدیک حرام ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا ذکر نہ ہو۔ یہ الفاظ سن کر میں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھیں پرنم ہو گئی تھیں، لیکن لوگوں کا ضبط اور صبر لا نظیر ہوتا ہے، اس لیے ضبط کا نمونہ دکھلایا مگر چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور اس میں خاص قسم کی درخشندگی پائی جاتی تھی۔ پھر اس ذکر کے سلسلے میں یہ بھی فرمایا کہ ان کی بڑی بیوی نے رویا دیکھا تھا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں احمدی ہو گیا ہوں۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ میری محبت میں فنا ہو گئے تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، آمین ثم آمین۔